بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اپنے خاص بندوں کی باتیں اپنے بندوں کے درمیان اس لیے واضح کیں تاکہ ہر دور میں انسان ان واقعات سے سبق حاصل کر سکے۔ بالکل اسی طرح ایک عظیم نبی جن کو 40 دن تک مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا، ان کے واقعے کو بھی اللہ نے ہدایت رکھا ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت مدہ تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ کا لقب ذو النون تھا، یعنی مچھلی والا۔ آپ کو اللہ نے ایک جگہ پر بھیجا کہ جاؤ وہاں کے لوگوں کی اصلاح کرو۔ وہاں کے لوگ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، جاؤ ان کو جا کر محبت اور امن سکھاؤ۔ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نینوا جو عراق کے شمال میں واقع ہے، وہاں اپنے مبارک قدم لے کر آ گئے۔ آپ مسلسل لوگوں کو اللہ کا پیغام سمجھاتے رہے۔ آپس میں لڑنا، جھگڑنا، نفرت کرنا اللہ کو پسند نہیں، لیکن وہاں کے لوگ مسلسل آپ کی توہین کرتے رہے، آپ کے پیغام حق کو جھوٹ سمجھتے رہے۔ سالہ سال کی تبلیغ کے بعد اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ عنقریب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور غصے میں اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ یہ قوم سدھرنے والوں میں سے نہیں، اور اللہ کے حکم کے بغیر آپ نے اس بستی کے لوگوں کی اصلاح کرنی چھوڑ دی۔ کچھ دنوں بعد اس بستی میں دور سے ایک بادل آنے لگا جس میں بجلیاں اور آگ چمک رہی تھی۔ اس قوم نے جیسے ہی اس بادل میں چمکتی ہوئی آگ کو دیکھا تو وہ آپس میں کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ قوم لوط کی طرح ہمارے اوپر بھی عذاب آنے والا ہے۔ یونس سچا تھا، یونس کا خدا سچا تھا۔ اب ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ آؤ مل کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو وہ سب زمین پر بیٹھ گئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے اور اپنے گناہوں کو قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ بے شک اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر وہ بادل اس بستی سے دور چلا گیا، اور سب حضرت یونس علیہ السلام کے منتظر ہونے لگے کہ اللہ کرے حضرت یونس علیہ السلام واپس آ جائیں، ہمیں اللہ کا دین سکھائیں، ہم میں محبت، امن اور سلامتی کا دین سکھائیں۔ اور وہاں حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر دور جا رہے تھے، یہ سوچ کر کہ دوبارہ میں اس بستی کی طرف کبھی نہیں آؤں گا۔ اتنے میں سمندر میں طوفان آنے لگا اور کشتی کو ڈبونے لگا۔ تو کشتی کے سالار نے کہا کہ کشتی میں جو جو سامان ہے اس کو نیچے پھینک دو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے سب ڈوب کر مر جائیں۔ کشتی کا سارا سامان پھینک دیا گیا، مگر کشتی نہیں سنبھلی۔ تو کشتی کے سالار نے کہا کہ ہمیں کشتی کا وزن کم کرنے کے لیے کسی کو نیچے پھینکنا ہوگا، شاید کشتی سنبھل جائے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو سالار نے کہا کہ قرآن دازی کرتے ہیں، جس کا کرا نکلے گا اس کو قربانی دینی پڑے گی تاکہ دوسرے بچ جائیں۔ سب کے نام لکھے گئے اور قرآن دازی جب کی گئی تو سب سے پہلا نام اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، اور پھر سب دیکھنے لگے کہ یہ تو اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے، ہم اس کو پانی میں کیوں پھینکیں۔ بس قرآن دازی کی گئی، دوبارہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر تیسری دفعہ دوبارہ قرآن دازی کی گئی اور پھر اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور پھر خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام پانی میں آئے تو اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ، اور یاد رکھنا کہ میرے نبی کو تمہارے پیٹ میں کوئی تکلیف نہ آئے۔ اور اس مچھلی نے بڑی حفاظت کے ساتھ اللہ کے نبی کو اپنے پیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ شاید میں دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر چکا ہوں، لیکن کچھ ہی دیر میں حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ نہیں، میں یہی ہوں، کیونکہ میرا جسم ابھی حرکت کر رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ادھر ادھر دیکھنے لگے تو ان کو معلوم ہوا کہ میں ابھی مچھلی کے پیٹ میں ہوں۔ وہ اللہ سے بات کرنے لگے اور اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ اے میرے اللہ، جو کام تو نے مجھے دیا تھا وہ میں نہیں کر پایا، اے اللہ مجھے معاف کرنا، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔
حضرت یونس علیہ السلام سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ اس بات کو 40 دن گزر گئے۔ بار بار جب حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے معافی مانگتے تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کے محبوب ترین چیز کا واسطہ دوں تاکہ شاید میری دعا قبول ہو جائے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ اس کائنات کے بنانے کا مقصد میرے دادا ابراہیم نے اپنی اولاد کو بتایا تھا کہ یہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بنی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور فرمانے لگے کہ اے میرے اللہ، تجھے اس ہی محمد کا واسطہ ہے، مجھے اس قید سے رہائی دے۔ بس اللہ کے نبی کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ جا اور خشکی کی طرف جا کر میرے نبی کو رکھا، تو اس نے اللہ کا حکم تسلیم کیا اور خشکی کی طرف جانے لگی اور اللہ کے نبی کو اگل کر خشکی کی طرف رکھ دیا۔ اس وقت مچھلی کے پیٹ میں اتنے دن رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم پورا سو چکا تھا اور دھوپ لگنے کی وجہ سے آپ کا جسم جل رہا تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام دعا کرنے لگے کہ اے میرے اللہ، تو نے مجھے رہائی تو دی اور اب تو ہی میری حفاظت فرمائے تاکہ میں تیری اس قوم کے پاس دوبارہ جا کر تیرے پیغام ان کو دے سکوں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ایک پھلدار درخت حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر سایہ کرے اور اپنے پھل سے اس کو غذا دے، اور یوں اللہ کے نبی اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر صحت مند ہونے لگے، اور پھر آپ اسی گاؤں دوبارہ چلے گئے جہاں پر اللہ نے آپ کو جانے کا حکم دیا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے سبق رکھا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جیسے سورج کو روشنی دینے کے لیے اور گرمی دینے کے لیے، چاند سکون اور راحت کے لیے، زمین اناج کے لیے، ہواؤں کو زبین کے لیے، اور اللہ نے اپنے خاص بندوں کو خلق اس لیے کیا تاکہ وہ ہر دور میں اللہ کے بندوں کی اصلاح کر سکے۔ اور ایسے ہی اللہ نے اپنے کسی بھی خلقت کو یہ اختیار نہیں دیا کہ اپنی رحمت سے دوسرے کو محروم کر دیں۔ سورج کو یہ اختیار نہیں کہ وہ منافق اور مومن میں فرق کر کے کس پر روشنی ڈالے اور کس پر نہیں۔ بارش کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مومن کے گھر پر برسے اور منافق کے نہیں۔ زمین کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مومن کو اناج دے اور مشرک کو نہیں۔ اس طرح اللہ کے نیک بندے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے سے ارادہ کر لے کہ وہ کس کی اصلاح کریں گے اور کس کو نہیں۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے اور اس ہدایت کو آگے پہنچانا اللہ کے خاص بندوں کا فرض ہے۔ کون اللہ کے قریب ہے اور کون نہیں، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ کس کو دوزخ ملے گی، کس کو جنت ملے گی، اس کا فیصلہ بھی اللہ کرے گا۔ پیغام دینے والے، تبلیغ دینے والے ایک مزدور کی طرح صرف اپنا کام کرتے رہیں گے، ورنہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو اللہ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا کیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔